ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے اپنے لیڈروں کی حقیقت جو ہے وہ لازمی جان لیجئے گا، کیونکہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ جب بھی بات کرو اے ایمان والو تو حق اور سچ کی بات کرو اور بات سیدھی کرو۔ تو یہ چونکہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، تو ہم حق اور سچ کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تحقیق کی بنیاد پر ہماری بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے، بغیر پروف اور ریسرچ کے ہم کسی کو کوئی بات نہیں کہتے۔ تو جان لیجئے گا کہ جن لوگوں کو آپ سن 47 سے لے کر 2023 تک منتخب کرتے آئے ہیں، ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے، ذرا اس کے بارے میں ملاحظہ کر لیجئے گا۔ 2011 کے اندر غازی ممتاز قادری، جس کو پھانسی دی گئی، کس وجہ سے، اس کا قصور کیا تھا؟ وہ عاشق رسول تھا غازی ممتاز قادری، جس کو پھانسی دی گئی کس بنیاد پر؟ کہ 295 جس کو ایک گورنر نے معاذ اللہ کالا قانون کہا، تو پیپلز پارٹی سے اس گورنر جو تھا اس کا تعلق تھا، اور حکومت بھی پیپلز پارٹی کی تھی، تو اس نے یہ 295 قانون کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کچھ غلط بیانی کہے گا تو اس کا یہ قانون یہ ہے 295 کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ تو اس بندے نے کھلے عام سر عام یہ بات کہی کہ یہ کالا قانون ہے معاذ اللہ۔ تو اور بھی بہت ساری باتیں کی جو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، بتانا نہیں چاہتا، میں زبان پر لانا نہیں چاہتا۔ تو ایک عاشق رسول جس کا نام تھا ممتاز قادری، اس نے 27 گولیاں مار کر اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو یہ عاشق رسول ممتاز قادری ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عاشق کا نام سر فخر سے بلند ہوتا اور حکومت والے جو ہے اس کو ایوارڈ دیتے، مگر اس کے ساتھ کیا کیا کہ اس کو 72 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی۔ اور یہ کس نے کیا؟ یہ حکومت پاکستان جو وقت کے حکمران تھے ان لوگوں نے کیا، اور بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اور آئیے گا اب 2018 کے اندر مسلم لیگ نون نواز شریف کی حکومت تھی، اور اس کے دور کے اندر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، سوائے 2 بندوں کے پوری اسمبلی کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب اس میں ملوث تھے، اور 2 جو بندے تھے جنہوں نے اس بات کو جو ہے واضح کیا، لوگوں کے سامنے لے کر آئے اور سائن کرنے سے انکار کر دیے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان میں ایک حافظ حمداللہ اور دوسرے نصر اللہ جمالی تھا جو کہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ 2 عظیم لوگ تھے جنہوں نے اس پر آواز اٹھائی۔ اگر وہ آواز نہ اٹھاتے تو ہم تک یہ بات کبھی بھی نہیں پہنچتی کہ ان کے دور حکومت میں یہ کام ہوا کہ ختم نبوت کا لفظ جو ہے وہ نکال کر قادیانی جو ہے ان کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آئی جس کو تحریک لبیک کہتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوا۔ اس کے بعد آ جائیے گا پی ٹی آئی والوں کی طرف، جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، جنہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا، نہ کسی کو 1 کروڑ نوکریاں ملی، نہ کسی کو 50 لاکھ گھر ملے۔ اور عمران خان صاحب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے، ان سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ میں مرنا پسند کروں گا، اور سب سے زیادہ بھیک عمران خان صاحب نے لی۔ اور یہی نہیں، ان کے دور حکومت کے اندر بھی یہ ختم نبوت کے معاملات کے اندر اس طرح کا صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہے ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور یہ ریسرچ اور تحقیق کے مطابق جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں، اور یہی حق اور سچ پر مبنی ہے۔ خالی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے اور اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس سے آگے بھی آیت آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ ان سب کی حقیقت ہے، ان سب لوگوں کو اقتدار ملا، لیکن ان میں سے نظام مستویٰ کس نے قائم کیا؟
عوام کو کتنی کی سہولیات ملی۔ دراصل اصل مقصد جو تھا پاکستان کا، اس میں نظام مصطفیٰ قائم کرنا تھا، اسلام کا نفاذ کرنا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ 47 سے لے کر 2023 تک کوئی بھی نظام مصطفیٰ پاکستان کے اندر نافذ نہیں کر سکا۔ تو میرے خیال سے بار بار ان لوگوں کو آزمانا نہیں چاہیے۔ کسی نئی قیادت کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے، اس قیادت کی جو ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو قائم کرے۔ میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی دور کا تعلق نہیں، اگر تعلق ہے تو صرف اسلام کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، جن کے لیے ہم جیتے ہیں، جن کے لیے ہم مریں گے۔